کسی چیز میں کامیابی نہیں رکھی. اور فرمایا جس نے بنایا ہے وہی بتا رہا ہے کہ یہ دھوکے کی جگہ ہے, یہ دھوکے کی جگہ ہے, یہ مکڑی کا جالا ہے, یہ خواب کی طرح ہے. تو اس دنیا میں کامیابی صرف اور صرف ایمان میں ہے اور اعمال میں ہے. ایمان دل میں بنتا ہے اور اعمال جسم سے نکلتے ہیں. اب یہ تصور دل کے اندر اتنا زیادہ آ جائے کہ پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کے مطابق چلنا آسان ہو جائے اور ہم اس بات کو 24 گھنٹے سمجھے کہ ہاں بھائی ہم امتحان میں ہیں. دیکھنے کے اعتبار سے, سننے کے اعتبار سے, بولنے کے اعتبار سے, چلنے کے اعتبار سے, پکڑنے اور چھونے کے اعتبار سے, حتیٰ کہ انسان بڑی محنت سے اپنے پیسے کماتا ہے کہ یہ حلال ہے, اس حلال پیسے کو بھی اپنی خواہش کے مطابق خرچ کرنے پر بھی پابندی ہے. اسے مولانا سیدنا خان کو فرماتے تھے حلال کمانا آسان ہے, حلال کو صحیح جگہ پہ خرچ کرنا مشکل ہے. کہ جو اللہ کی منشا ہے اس کے مطابق خرچ ہو جائے یہ مشکل ہے. اس سے میرے محترم بزرگوں دوستو, دنیا امتحان کی جگہ ہے. کامیابی صرف ایمان اور اعمال میں ہے. دنیا کی کسی چیز کے ساتھ اللہ نے کامیابی کو نہیں جوڑا. اس لیے اللہ رب العزت نے قسم کھا کر پورے قرآن کا, حدیث کا, امام شافعی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سورہ عصر ایک سورت بس یہی نازل ہو جاتی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے یہی صورت کافی تھی. زمانے کی قسم کھا کے فرمایا کہ انسان خسارے میں ہے, نقصان میں ہے, ٹوٹے میں ہے, مگر وہ جس کے جو ایمان والا ہو, اعمال ٹھیک ہوں اور پھر خود کہتے اوروں کو کہتا ہو اور اس کو جو تکلیف آئے اس پہ صبر کرتا ہو, فرمایا کہ یہ آدمی کامیاب ہے, یہ کامیاب ہے. اور اس تصور کو اپنے ذہن کے اندر 24 گھنٹے بٹھانا ہے, 12 مہینے بٹھانا ہے, سردی گرمی میں بٹھانا ہے, اکیلے مجموعے میں بٹھانا ہے, ڈیوٹی کے وقت ہو یا ڈیوٹی کے وقت نہ ہو, ہر جگہ اس تصور کو اس درجے تک لے کر جانا ہے, اس تصور کو کہ میں دنیا میں امتحان میں ہوں, میرا دنیا میں امتحان ہو رہا ہے, کہ اس کے بعد پھر اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا آسان ہو جائے. اور کیسے آسان ہو جائے؟ جیسے کہ ہم بیٹھے ہیں, ہم سب کے لیے سانس لینا آسان ہے. اب سب کا سانس چل رہا ہے تو سانس لینے میں کسی کو تکلیف نہیں. بالکل اسی طرح اللہ کو راضی کرنے والی زندگی گزارنا آسان ہے. آج آسان ہے کہ مشکل ہے؟ ہاں مشکل ہے, کیونکہ ایمان کم ہے, کیونکہ یہ تصور کم ہے کہ ہم دنیا میں امتحان ہے. اس لیے اب یہ محنت کرنی ہے. یہ جو ہمارا جمع ہونا ہے, یہ جو بات کا سننا اور کہنا ہے, یہ تو بس اسی لیے کہ ہم اس کیفیت کو اپنے اندر اتنا اتار لیں کہ اس کے بعد پھر اللہ کو اللہ پہچانا جائے, اللہ کو اللہ پہچانا جائے. آخرت اصل ہے, دنیا کی زندگی اصل نہیں, یہ سامنے. اللہ رب العزت نے اس بات کو بھی بار بار بیان کیا ہے قرآن مجید میں کہ آخرت کی زندگی اصل ہے, دنیا اصل نہیں ہے. آخرت اصل وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ, آخرت دنیا سے بہتر ہے. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ, آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ کے لیے, ہمیشہ کے لیے. آخرت کی زندگی ہمیشہ کے لیے ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے تو بڑی عجیب مثال دی ہے. فرمایا کہ زمین سے لے کے آسمان تک, یہ چھت نہیں, زمین سے لے کے آسمان تک سارا خلا رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے, 1000 سال کے بعد ایک پرندہ ہے اور ایک دانے کو لے کے چلا جائے, تو اس بات کی قوی امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ خلا خالی ہو جائے گا, دانے ختم ہو جائیں گے. اب یوں کر کے مٹھی میں ڈالے نا تو ہزاروں دانے آ جائیں گے اس میں, ہزاروں دانے. تو گویا کہ ہزاروں سال لگ جائیں گے صرف اس مٹھی میں, اور زمین سے لے کے آسمان تک کا خلا کتنا وقت لگے گا؟ 1000 سال کے بعد ایک آئے پرندہ اور ایک دانا لے جائے.
تو فرمایا اس بات کی کبھی امید ہے کہ یہ دانے ختم ہو جائیں گے، خلا پھر خلا بن جائے گا، لیکن آخرت کی زندگی اس سے بھی لمبی ہے، آخرت کی زندگی اس سے بھی لمبی ہے، اس لیے آخرت اصل ہے، اس کو اصل بنا کر جینا یہ صحابہ کے اندر یہ کیفیت بن گئی تھی۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے اور زبان ہاتھ میں اور کھینچ رہے، تو پوچھا امیر المومنین یہ کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ زبان مجھے کہیں ہلاکت میں نہ ڈالے، ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اب وہ شخص ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ میں نے دنیا میں سب کے جو احسانات ہیں اس کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، اور فرمایا کہ کاش ابو بکر تمہیں ایمان دینا ہی نہ ہوتا، کاش کوئی درخت کا پتا ہوتے کوئی چڑیا کھا لیتی، کاش کوئی جانور ہوتے کہ ذبح کر دیا جاتا، آخرت میں سوال نہیں ہوتا، سوال نہیں ہوتا۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، سارے انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور پھر کھڑے ہو کر ایک ایک چیز کا جواب پوچھا جائے گا۔ بولو جی، یہ دن، یہ رات، یہ خوشی، یہ غمی، یہ جوانی، یہ علم، اس پر عمل کتنا کیا، تو یہ ایک ایک چیز پوچھی جائے گی۔ اب اس کا یقین اللہ کرے مجھے نصیب ہو جائے، ہمیں نصیب ہو جائے کہ اس کے بعد پھر چوکس ہو کے زندگی گزاری ہے، چوکس ہو کے زندگی گزاری ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ یہاں رکھا اور اپنا ایک ہاتھ لمبا کیا اور فرمایا کہ یہ جو لمبا ہے یہ امیدیں ہیں اور موت یہاں پر اتنی قریب۔ فرمایا ایک طرف سلام کروں تو دوسری طرف سلام کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں، اس کا پتہ ہے، لقمہ منہ میں رکھوں نگل سکوں گا کہ نہیں نگل سکوں، تو اس لیے آخر کا کچھ پتہ نہیں کہا۔ اور یہ آئے دن ہمارے ارد گرد واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن عقل مند وہ ہے، فرمایا السعید من وعد لغیرہ، عقل مند اور سعادت مند وہ ہے جو دوسرے سے عبرت پکڑ لے، عبرت پکڑ لے، عبرت۔ کتنی دفعہ ایسے ہوا کہ انہیں گشت کیا، ساتھی کو تیار کیا تو اس نے کہا کہ بس اگلے سال، اس سال میں اگلے سال، وہ اگلا سال میں ملا قبر میں چلے۔ ہمارے استاد کہنے لگے کہ میں جنازے سے فارغ ہوا تو میں نے اپنے ساتھ والوں سے کہا آؤ قبرستان چلے، تو ابھی عصر کے بعد جنازہ ہوا، 4-4:30 بجے عصر کے بعد جنازہ ہوا، تو ابھی آؤ چلے قبرستان۔ تو اس نے کہا کہ ابھی میں مشغول ہوں، تو ابھی تو میری جلدی ہے، ابھی قبرستان نہیں جا سکتا۔ اچھا ٹھیک ہے، چھوڑ دیا۔ تو کہنے لگے میں ابھی قبرستان سے نکلا نہیں دفنانے سے کہ خبر آئی کہ اس کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا، اور عشاء کے بعد رات 10 بجے وہ ہمیشہ کے لیے قبرستان تھا، ہمیشہ کے لیے قبرستان۔ تو یہ واقعہ ہمارے لیے عام ہو رہے، روزانہ ہم سن رہے ہیں، روزانہ ہم سن۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اس سے میں اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہوں کہ اس شعور کے ساتھ کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اس دھیان کے ساتھ کہ آخرت کی زندگی اصل ہے۔ اب آج کا دن گزر گیا، آج 21 تاریخ تھی، 21 اگست ہماری زندگی کا آج دن گزر گیا۔ اب صبح فجر سے لے کر رات اب اس مغرب کے وقت تک ہم نے کیا کیا عمل اس کیفیت کے ساتھ کیے کہ اس سے میری آخرت کامیاب، اس سے میری آخرت کی زندگی میں عزت، اس سے میری آخرت کی زندگی میں اللہ راضی۔ اور یہ عمل ایسا ہے کہ اگر پکڑے گئے تو پھر نقصان ہوگا۔ تب یہ شعور فرمایا یہ عقل مند ہے، یہ عقل مند جو آخرت کے دھوکے کو پہچانے، آخرت کے نقصان کو پہچانے، دنیا کے خسارے کو پہچانے اور اس کے مطابق زندگی میں لگا رہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر ہے ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی۔ اس سے صحابہ کی یہ کیفیت تھی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت صحابی ہیں جن کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری بشارتیں دی۔ ایک بشارت وہ 10 کے 10 کو کھٹے کہا کہ
ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، 10 صحابہ کے اکٹھے نام دیے ایک مطلب۔ پھر ایک مرتبہ فرمایا کہ عمر میں نے دیکھا جنت میں داخل ہوا، میں نے ایک محل دیکھا تو وہ کس کا ہے؟ انہوں نے کہا قریشی نوجوان کا ہے۔ میں داخل ہونے لگا اس گمان سے کہ یہ تو میرا ہی ہوگا، تو پتہ چلا کہ نہیں یہ تو عمر ابن خطاب کا ہے۔ اور فرمایا کہ جس راستے سے عمر چلتے ہیں اس راستے میں سے شیطان ہٹ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ روکان عبادی نبی فکان عمر، میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ اتنی بشارتیں دی ہیں، لیکن جب انتقال کا وقت آ گیا تو اب اپنے چہرے کو مٹی پہ مل رہے ہیں، اور بیٹا کہہ رہا ہے کہ میں اٹھا دوں تو کہنے کہ نہیں مجھے نیچے ہی رہنے دو، اور کہہ رہے ہیں کہ اے عمر تجھے تیری ماں روئے، اگر تجھے اللہ نے نہ بخشا تو تیرا کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ دو باتیں سمجھنے کی ہیں، جیسے بیان کر دینا، سن لینا۔ ایک یہ بات ہے کہ اب اس کے بعد میں کیا کروں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسی ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ اے عمر اگر تجھے اللہ نے نہ بخشا تو تیرا کیا بنے گا؟ تو اب میرا کیا بنے گا اور میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیونکہ موت آئے گی، جسم سے روح نکلے گی، تو رکے گا پھر بھی یہاں سب جاننے کے لیے آئے گی۔ اب یہ کیفیت کہ اب اس اعتبار سے میں کیسے عمل کر رہا ہوں اور میری زندگی کس رخ سے چل رہی ہے۔ اب یہ اس کو فرمایا کہ یہ آدمی جو اس کیفیت کے ساتھ چلے گا یہ عقل مند ہے۔ اس لیے فرمایا کہ دو خوف جمع نہیں ہوں گے، دنیا کے اندر ڈرتا 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 چلے گا تو پھر آخرت میں اس کو ہمیشہ کی خوشی ملے گی کہ کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ بیٹھے گئے تھے نماز میں سورہ دہر پڑھی، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، جب یہ آیت پڑھی تو ایک صحابی نے چیخ ماری اور چیخ ماری اور ان کی روح نکل گئی۔ تو انہوں نے کیا فرمایا؟ تمہارے بھائی کی روح جنت کے شوق میں نکل گئی، جنت کے شوق میں نکل گئی۔ ایک آیت جہنم کی پڑھی، ایک صحابی کی روح نکل گئی، چیخ ماری روح نکل گئی، فرمایا تمہارے بھائی کی روح جہنم کے خوف سے نکل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک نوجوان مجلس میں آتا تھا تو پھر غائب ہو گیا، پھر جب اس کے والد ملے تو کہا تمہارا بیٹا، ان کا اس کو انتقال ہو گیا۔ اچھا انتقال ہو گیا؟ ان کا ہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے بتایا نہیں، ان کا عجیب واقعہ ہوا۔ وہ کیا ہوا؟ ان کا جب وہ میٹنگ ملا تو میرے گھر کے دروازے پہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، میرے گھر کے دروازے پہ بے ہوش پڑا ہوا تھا، تو میں نے پانی لیا اور اس کے منہ پہ جب چھڑکا تو اس کو ہوش آیا۔ تو میں نے پوچھا بیٹا کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو اس نے کہا ابا جی ایسے ہوا کہ میں روزانہ آتا تھا تو راستے میں ایک عورت مجھے گناہ کی دعوت دیتی تھی تو میں اس سے بچتا رہا، آج میں اس کے پیچھے چل پڑا، یہاں تک کہ میں گھر کے دروازے میں داخل ہوئی اور اس نے مجھ سے اشارہ کیا کہ تم بھی اندر آ جاؤ۔ جب میں گھر کے دروازے پہ پہنچا تو ابا جی مجھے اللہ کا خوف اتنا زیادہ ہوا کہ میں بے ہوش ہو گیا۔ اب میں ہوش میں آیا تو وہاں سے لوگوں نے جب دیکھا کہ بچہ بے ہوش پڑا ہے، پہچانا کون ہے، وہاں سے اٹھایا اور اس کے والد کے دروازے پہ چھوڑ دیا۔ اب جب وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہتے کہتے اس کے اوپر اسی اللہ کے خوف کا طاری ہوا حال اور اس کی روح نکل گئی۔ تو اے عمر ہم نے اس کو دفنا دیا۔ تو عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ اس کی قبر پہ لے کے چلو، تو اس کی قبر پہ لے کے گئے اور پھر وہاں لے جا کر جو ہے اس کی قبر کو پہ کھڑے ہوئے، اس کے لیے دعا کی اور یہ آیت پڑھی لمن خاف مقام ولمن خاف مقام ربہ جنتان، جو اللہ سے دنیا کے اندر ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے گا، آج کا دیکھنا ڈر کی وجہ سے رکے گا، کام کا سننا ڈر کی وجہ سے رکے گا کہ اللہ ناراض نہ ہو جائیں، زبان کا بولنا رکے گا، ہاتھ اور پاؤں کا استعمال رکے گا، کمانا رکے گا، خرچ کرنا رکے گا۔ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، اس کے لیے 2 جنتیں۔ قبر سے آواز آئی اے عمر مجھے 2 جنتیں مل گئی۔ تو اب یہ کیفیت کہ آخرت اثر ہے، دنیا کی لذت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو بنیادی چیز یہ ہے اس ساری محنت کا کہ ہم جاگیں،
ہاں ہم جاگیں، ہم جاگیں، ہماری تنہائیاں، ہمارا مجمع میں رہنا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، ہاں اللہ کی طاقت میرے ساتھ ہے، اللہ انعام دیں گے، اور اللہ ناراض ہو رہے تو اللہ عذاب دیں گے، اللہ عذاب دیں گے۔ اب یہ کیفیت، یہ یقین نصیب ہو جائے، اس لیے صحابہ کو یہ کیفیت مل گئی تھی، ہر صحابہ کے اندر یہ کیفیت، ہر صحابی کے اندر، آخرت اصل چھوٹا سا بچہ ہے، 16 سال عمر، عمر ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد ابن ابی وقاص کے بھائی ہیں، 16 سال کی عمر ہے، اور بدر کا مارکا ہے، تو اب ڈر رہے ہیں کہ حضور کے روک نہ دیں، تو چھپتے پھر رہے۔ تو بھائی نے پوچھا کہ مانا تھا کیوں چھپ رہے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا اور کہا چھوٹا ہے تو روکیں، اس سے چھپ رہا ہوں۔ تو پھر کیا کہا کہ تم کیا چاہتے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ تو عرض کی کہ لعل اللہ ان یرزقنی الشہادہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جان ہے یہ اللہ کے لیے قربان ہو، یہ قربان ہو۔ تو اب حضور نے دیکھا، اجازت دے دی، معرکے میں شریک ہوئے اور شہادت نصیب ہوئی، اور پھر جو لوحۃ الشہداء وہاں پہ لگا ہوا ہے، آج بھی آپ جائیے تو اس میں عمر ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا نام ہے، کہ آخرت اور جنت کا شوق، جہنم سے خوف، اللہ راضی ہو جائے اس کا جذبہ، اللہ ناراض ہو جائے اس کا خوف۔ تو یہ ایک محنت ہے جو روزانہ کرنی ہے، روزانہ کرنی ہے، ہاں روزانہ اپنے آپ کو اس اعتبار سے تیار کرنا ہے تاکہ میں ہر جگہ پر اس کیفیت کے ساتھ چلوں۔ ہر آدمی کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، کامیابی ایمان اعمال میں ہے، آخرت اصل ہے، دنیا اصل ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی یہ محنت بنیادی طور پر ایک رخ یہ تھا کہ آخرت کو بیان کرتے تھے، آخرت کی طرف لے کے چلتے تھے، اور دوسری محنت کیا تھی؟ دوسری محنت نبیوں کی یہ ہوا کرتی تھی کہ دل کے اندر اللہ رب العزت کی ذات عالی کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان نصیب ہو جائے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولانا صاحب بیان کر رہے تھے تو بیان کرتے ہوئے اس بات کو، اس آیت کو پڑھا، شاید کو تلاوت کی کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ انسانوں اور جنوں کو ہم نے صرف اور صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت سے مقصود معرفت ہے، تو پھر معرفت کو کھولتے تھے۔ تو ایسے فرمایا کہ میں نے بیان کے بعد وہ میاں جی میواتی بیٹھے ہوئے تھے، گاؤں کے دیہاتی سادے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، معرفت جانتے ہو میاں جی؟ اس نے کہا ہاں۔ تجھے نہیں پتا معرفت کسے کہتے ہیں؟ ان کا نہیں، ان کا معرفت اسی کے تو کہیں کہ جس کو میرا، جب میں کسی کو کوئی کام کہوں تو وہ میرا کام کر دے۔ تو اللہ کی یہ معرفت حاصل ہو جائے کہ جب ہم اللہ کو جو کہیں تو اللہ میاں کر دے، ہاں اللہ سے ایسا تعلق ہو جائے کہ اللہ رب العزت سے کوئی بات عرض کی جائے اس یقین کے ساتھ کہ میں کہوں گا اور میرا رب میری بات کو پورا کرے گا، پورا کرے گا۔ تو اس لیے یہ بنیادی یقین ہے، اس کو دل میں بٹھایا جاتا ہے، اور یہ محنت سے بنتا ہے۔ اور محنت کیا ہے؟ اللہ کی عظمت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی کبریائی کو، اللہ کی قدرت کو روزانہ بولنا پڑے، روزانہ سننا ہوگا، اور روزانہ اسی نگاہ سے دیکھنا ہوگا، اور پھر اسی کو سوچنا ہوگا، اور پھر رو رو کے اس کو اللہ سے مانگنا ہوگا کہ اللہ اتنا بولا، اتنا سنا، اتنا دیکھا، اے اللہ تو اس کی حقیقت نصیب فرما دے۔ تو یہ پھر دل کی گہرائی میں اترے گی، پھر یہ دل کی گہرائی میں جب اتر جائے گی تو اللہ کی نافرمانی سے روکے گی، پھر اللہ کی فرما برداری پہ کھڑا کرے، ہاں اللہ کی فرما برداری پہ کھڑا کرے۔ اس لیے پہلی اور بنیادی چیز نبیوں کی محنت میں کہ دل کی گہرائی میں اس یقین کو اتارنا ہے کہ اس ساری کائنات کو بنانے والے تنہا تنہا اللہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بنانے والا نہیں ہے۔ خالق کہتے ہیں پیدا کرنے والے کو، خالق کہتے ہیں کہ ایجاد الشیء من العدم، نہ ہونے سے ہونے میں لانا، کچھ بھی نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، سورج نہیں تھا، چاند ستارے نہیں تھے، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا، اللہ کے علاوہ کوئی اور بنانے والا نہیں۔ ہاں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، زمین کے نیچے، آسمان کے اوپر، زمین اور آسمان کے درمیان میں
ہاں جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ سارا بنانے والے اللہ ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اور بنانے والا نہیں ہے، اور یہ جتنا نظام چل رہا ہے یہ سب اللہ کے امر، اللہ کے ارادے سے چل رہا ہے۔ روزانہ سورج کا طلوع ہونا، روزانہ سورج کا زوال میں ادھر اوپر آ جانا، پھر غروب ہو جانا، ہماری زندگیوں کے اندر جو تغیر اور تبدل ہو رہا ہے، ہم کمزوری سے صحت میں، اور صحت سے کمزوری میں، اور بچپنے سے جوانی میں، اور جوانی سے غیر عمری میں، اور اس سے کم بڑھاپے میں، یہ سارا نظام جو ہو رہا ہے یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور کرنے والا نہیں۔ اس لیے اس یقین کو دل کے اندر بٹھانا ہے، اور جیسے اللہ نے یہ چیزیں بنائی ہیں ایسے ہی حالات کو بنانے والے بھی اللہ ہیں۔ زندگی اور موت دو حال ہیں، ان دونوں حالوں کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں۔ صحت اور بیماری اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، اللہ کی طرف سے نہیں۔ کامیابی اور ناکامی اللہ کے پاس، عزت اور ذلت اللہ کے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ کہ اللہ نظام بنانے والے ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ، نبی جی فرما دیجئے بادشاہوں کے بادشاہ اللہ ہیں، عزت دینے والے اللہ ہیں۔ اللہ چاہے تو عزت کے نقشے سے ذلت میں لے جائیں، اللہ چاہے تو ذلت کے نقشے سے عزت میں لے جائیں، اور اللہ نے اس کی مثالیں قرآن میں بیان کی۔ یوسف علیہ السلام کو سارے بھائیوں نے مل کے یہ ارادہ کیا کہ اب ان کو ناکام کرنا ہے، ان کو ذلیل کرنا ہے، ان کو عزت کے نقشے سے دور کرنا ہے۔ عزت کا نقشہ کیا ہے؟ ابا ان سے محبت کرتے ہیں تو ابا سے ان کو دور کرنا ہے، تو اب انہوں نے اپنی طرف سے لے کے کنویں میں ڈالا، لیکن اللہ نے ارادہ کیا تھا عزت دینے کا، تو اللہ نے کنویں سے لے جا کے مصر کے تخت پر بٹھا دیا کہ عزت دینے والا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس لیے اب دیکھنا اور پھر سوچنا یہ ہے کہ میرا اللہ سے کیسا تعلق ہے، ہاں میرا اللہ سے کیسا تعلق ہے۔ اس تعلق کی بنا پر اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہوگا میرے دل کے اندر اللہ کی ذات عالی کا کتنا یقین ہے، اور میرا دل اللہ کی طرف ہر حال میں کتنا متوجہ ہوتا ہے۔ امتحان تو یہی ہے کہ ہر حال میں اللہ کی طرف کتنا متوجہ ہو رہا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کتنے چل رہا ہے، اور اللہ کے ناراض ہونے سے کتنا خوف کھا رہا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے، کہ اللہ ناراض ہو گئے تو ساری بنی بگڑ جائے۔ حالات ہیں قوم سبا کے بعد زراعت کے نقشے تھے، لیکن اللہ کی نہیں مانی تو اللہ نے اس نقشوں کے ہوتے ہوئے ایک دم ختم کر دیا۔ قوم شعیب کے پاس تجارت کے نقشے تھے، لیکن اللہ کی نہیں مانی تو اس تجارت کے نقشوں میں رکھتے ہوئے ناکام کر دیا۔ فرعون کے بعد بادشاہت کا عزت کا نقشہ تھا، لیکن اللہ کی نہیں مانی، ہاں اللہ کی نہیں مانی تو پھر اللہ کی نہ ماننے کی وجہ سے اس بادشاہت کے نقشے کے ساتھ اللہ نے ناکام کر کے دکھایا۔ تو اس کے لیے بھائی دوستوں بزرگوں 24 گھنٹے کی زندگی میں یہ محنت کرنی ہے کہ ہمارے دل کا رخ کس کی طرف ہو جائے؟ اللہ کی طرف ہو جائے۔ یہ بات دل کے اندر اتر جائے کہ اللہ کی طاقت ساتھ کب ہوتی ہے کہ کرتے تو اللہ ہے، عزت اللہ دیتے ہیں، ذلیل اللہ کرتے ہیں، کامیابی اللہ دیتے ہیں، ناکامی اللہ دیتے ہیں، لیکن کب کن بنیادوں پر کامیابی دیتے ہیں، کن بنیادوں پر ناکامی کے فیصلے کرتے ہیں۔ اس کو قرآن نے بیان کیا ہے، اسی لیے بیان کیا ہے کہ میں آپ اس کو پڑھیں، اس کو اس کی دعوت دیں، اس کو سنیں، اس کو غور کریں اور اپنے اوپر اس کی تطبیق کریں۔ ہر آدمی کو یہ بات سمجھانی ہے میرے بھائی بزرگوں کی کامیابی عزت کا تعلق صرف اور صرف اللہ کے ساتھ ہے، اسباب کا مل جانا کامیابی کا تعلق نہیں ہے۔ کہ اسباب ہو گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں، یہ دھوکہ، یہ بہت بڑا دھوکہ، یہ تو امتحان ہے، اور جس کے پاس ظاہری اسباب جتنے زیادہ ہیں وہ اتنے بڑے امتحان میں۔ ہاں اگر مال زیادہ ہے تو مال کے اعتبار سے وہ بڑے امتحان میں، اگر کوئی عہدہ ڈگری بڑا ہے تو اس عہدے ڈگری کے حساب سے بڑے امتحان میں، بڑے امتحان میں۔ تو اس لیے اس رخ کو اپنے اندر سمجھنا کہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، کامیابی ایمان اور اعمال میں ہے۔ ایمان دل پر بنتا ہے، ایمان کیا بنانا ہے؟ اللہ کرتے ہیں، تنہ تنہا کرتے ہیں، کرنے میں کسی کے محتاج نہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں ایک دعا مانگی، اللہم انک ترانی
وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي ولا يخفى عليك شيء من امري وانا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بربي اسالك مساله المسكين وابتهل اليك ابتهال المذنب الذليل وادعوك دعاء الخائف الذليل ودعاء من خزت لك ركبته وفاضت لك ابرته وذل لك جسمه ورغب لك انفه اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا كن لي رؤوفا رحيما. حضور نے کیا دعا کی؟ اے اللہ آپ مجھے دیکھتے ہیں. اب مجھ سے رب فرماتے تھے 3 صفات ہیں. اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہے ہیں. بس یہ تصور اگر پورا ذہان نصیب ہو جائے آدمی کبھی کوئی گناہ نہیں کرے. کمرے کا دروازہ بند ہے, پردے گرے ہوئے ہیں, کوئی بھی نہیں ہے. اب اگر میں کوئی ناشائستہ حرکت کرنا چاہوں اور مجھے اچانک خیال آتا ہے کہ یہ 5 سال کا بچہ دیکھ رہا ہے تو میں ایسا کروں. ہاں 5 سال کے بچے کا ڈر ہے. اور اللہ فرمایا 6 جہات ہیں, سامنے پیچھے اوپر نیچے دائیں بائیں. ایک پردہ اگر پتلا سا کاغذ یہاں رکھ دیا جائے, یوں کر کے ہاتھ رکھ دیا جائے تو آدمی کو کچھ نظر نہیں آتا. لیکن اللہ کی ذات ان اللہ لا یخفی علیک شیء من امری, اللہ سے میری کوئی چیز پوشیدہ نہیں. اللہ مجھے دیکھ رہے, اللہ مجھے دیکھ رہے. تو یہ کیفیت محنت سے آئے گی. بولنا آسان ہے, بولنا تو 2 منٹ میں آ جائے گا. 5 سال کا بچہ بولنا شروع کر دے گا, لیکن دل کے اندر اس کیفیت سے بن جائے, اس کیفیت میں اتر جائے کہ پھر اللہ کی نافرمانی نہ. ہاں اس کی محنت ہے, اس کی محنت ہے. تو یہ کام ہے, ایک محنت ہے جس میں دل کا بننا ہے, دل کا بننا ہے. ہاں دل کا بننا ہے. ظاہر بننا بہت آسان ہے, دل کا بننا بہت مشکل ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں, روزانہ اس بات کی دعوت دینی ہے. تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ میری بات کو سن رہے ہیں. جو اللہ طاقت والے ہیں اور قدرت والے ہیں, جس کے سب قبضے میں سب کچھ ہے, اس کی فرمانبرداری پر وہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے دنیا کے کوئی سبب نہیں, کوئی سبب نہیں. رنگ کے کالے ہیں, ہونٹ کے موٹے ہیں, اور نسل کے حساب سے حبشہ کے رہنے والے کوئی, لیکن بلال بنا دیا. اور حضرت ہمارے سید ہے نا, بلال بنا دیا. کیا کتنے گھر ہیں ہمارے جتنے بھی بیٹھے, ہر ایک کی خاندان میں کوئی نہ کوئی بلال موجود ہے. ہر ایک کے محلوں میں, علاقوں میں کوئی نہ کوئی مسجد بلال موجود ہے. یہ کیا ہے؟ یہ عزت ہے, یہ عزت ہے. کب ہے کہ جب اللہ کی مانیں گے, جب اللہ کی ذات عالی کا یقین دل کے اندر آ جائے گا, جب یہ کیفیت بن جائے گی کہ کرنے والے اللہ ہیں, عزت دینے والے اللہ ہیں, ناکامی دینے والے اللہ ہیں. اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی دوڑ دینا ہے. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ, اللہ آپ کو اپنے ساتھ لیا. تو یہ ایک محنت ہے جو روزانہ کرنی ہے, روزانہ کرنی. کون کون تیار ہے اس کے لیے؟ اب یہ روزانہ دعوت دینی, یعنی ایک بھی بیان شب جمعہ میں سن لیا, مسجد میں سن لیا نہیں, میں اس کے لیے تیار ہوں. ہر مسلمان کو یہ بات سمجھانی ہے کہ بھائی اللہ کی ذات عالی کے یقین کے بغیر دنیا کی زندگی اللہ کی اطاعت میں نہیں چل سکتی, نہیں چل سکتی. نہ دکان چل سکتی ہے, نہ کاروبار چل سکتا ہے, نہ زراعت چل سکتی ہے, نہ وزارت چل سکتی ہے, نہ عہدے اور ڈگریاں چل سکتی ہیں, نہ حکومت چل سکتی ہے, نہ طاقت چل سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر طاقت چلتی ہوتی تو قومیات کی چربی چاہیے, قومیات کی چربی کا نقصان ہو گیا. اللہ نے یوں اٹھایا اور اٹھا کے نیچے پڑا, صرف اسی بنیاد پر کہ یقین خراب تھا, اور یقین صحیح کرنے کی محنت ہے. اس لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں, اس محنت میں بنیادی چیزیں سمجھنے کی اور سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ یقین دل میں بنتا ہے, یہ یقین دل میں بنتا ہے اور محنت سے بنتا ہے. اور پھر اگلی بات یہ ہے کہ یہ یقین بنتا بھی ہے اور یہ بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں ایمان کی 3 قسمیں, ایمان کی 3 قسمیں ہیں. ایک ایمان انبیاء علیہ السلام کا ہے جو بڑھ رہا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. ایک ایمان جو ہے وہ ہم لوگوں کا ہے کہ وہ نیکی کریں گے تو بڑھے گا اور گناہ کریں گے تو گھٹے گا, نیکی کریں گے تو بڑھے گا اور گناہ کریں گے تو گھٹے گا. ایک ایمان فرشتوں کا ہے, ایک حال میں نہ نیچے جائے گا نہ اوپر جائے گا. تو اس لیے ایمان جیسے موبائل,
آج موبائل، ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ آج میں نے موبائل پہ دیکھا تو وہ پتا چلا میں نے 4 گھنٹے دیکھ کر آپ کو استعمال کیا، تو اس 4 گھنٹے استعمال کرنے سے اس کی بیٹری کافی ڈاؤن ہو گئی، تو اس کی چارجنگ کی زیادہ ضرورت ہے۔ اس لیے بازار میں، دکان میں، ہر جگہ پہ استعمال کہیں زیادہ ہو رہا ہے اور کہیں کم ہو رہا ہے، تو اس کو ایمان استعمال ہو رہا ہے۔ اس لیے ایمان کی اتنا نہیں ہے کہ ایک چلہ لگا لیا، 4 مہینے لگا لیے، سال لگا لیا، نہیں، اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اب اس وقت اتنا استعمال ہو تو اس کو وہ بڑھ رہا ہے کہ گھٹ رہا ہے، کیونکہ اس کی محنت ضروری ہے، اس کی دعوت دینا ضروری ہے، اپنا مراقبہ محاسبہ کرنا ضروری ہے، کہاں پہنچا، اور رو کے اللہ سے دعا کرنی ضروری ہے۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری محنت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے، اس جسم میں کامیابی، اس جسم کے اندر یہ جو اللہ نے جسم دیا ہے، اس جسم کو استعمال کرنے کی اللہ نے ایک طریقہ عطا فرمایا ہے۔ دنیا میں آج کل رواج ہے، کوئی بھی مشین خریدتے ہیں